السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے چاکلیٹ آئس کریم کی ریسیپی، اور صرف 3 انگریڈینٹس میں آج ہم بنانے والے ہیں چاکلیٹ آئس کریم۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی وپنگ کریم، کیونکہ جو آئس کریم بنے گی وہ وپنگ کریم سے بنے گی، اور میں نے اس کپ سے میجرمنٹ کی ہے وپنگ کریم کی، تو 1.5 کپ میں نے وپنگ کریم لی ہے۔ وپنگ کریم جو ہے بالکل چلڈ ہے، تو آپ فریزر میں رکھ کے آپ وپنگ کریم کو ٹھنڈا کر لیجئے۔ اور کنڈنس ملک بھی میں نے اسی کپ سے میجر کیا ہے، تو یہ بھی 1 کپ ہی لیا ہے میں نے، اور کنڈنس ملک بھی بالکل چلڈ ہے۔ اس کے بعد ہم لیں گے کوکا پاؤڈر۔ کوکا پاؤڈر میں نے 6 ٹیبل اسپون لیا ہے۔ آپ کوکا پاؤڈر اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چاکلیٹ کا فلیور زیادہ چاہیے تو آپ اس میں 8 ٹیبل اسپون کوکا پاؤڈر ڈال سکتے ہیں۔ اب مکسنگ باؤل لیں گے اور اس میں ڈالیں گے چلڈ وپنگ کریم۔ تو وپنگ کریم جو ہے آسانی سے آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو بیکری سے لے لیجئے، وہاں پہ آسانی سے مل جائے گی اگر آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی ہے تو۔ اب ہم اسے مکسر سے اس کو ہم بیٹ کریں گے جب تک وپنگ کریم جو ہے فلفی سی نہیں ہو جاتی، کیونکہ ہم نے اس کو 1.5 کپ لیا ہے، تو یہ تقریباً 3 کپ تک نہیں آ جاتی۔ وپڈ ہونے کے بعد ہمیں اس کو اس وقت تک بیٹ کرنا ہے۔ بس اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو ہماری وپنگ کریم ہے وہ بہت چلڈ ہونی چاہیے، تو آسانی سے فلفی ہو جائے گی ہماری وپنگ کریم۔ اب ہم اس میں ڈال دیں گے کنڈنس ملک۔ کنڈنس ملک میں نے 1 کپ لیا ہے۔ اگر آپ کی وپنگ کریم سویٹ ہے، اس میں تھوڑی سی مٹھاس ہے، تو آپ کنڈنس ملک تھوڑا سا کم کر لیجئے، اور اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے تو آپ اس میں پسی ہوئی چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے وپنگ کریم ہماری کتنی بڑھ چکی ہے، بیٹ ہونے کے بعد کافی فلفی ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے بنے گی آئس کریم، وپنگ کریم سے ہی بنتی ہے آئس کریم۔ اسے ہم فولڈ کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے کوکا پاؤڈر۔ کوکا پاؤڈر میں نے 6 ٹیبل اسپون لیا ہے۔ کوکا پاؤڈر کو ہم پہلے وپنگ کریم اور کنڈنس ملک کے ساتھ ہلکے ہاتھوں سے فولڈ کریں گے، اس کے بعد ہم اسے مکسنگ سے بیٹ کریں گے ہینڈ بلینڈر سے، تاکہ کوکا پاؤڈر بلینڈر چلاتے ہوئے کاؤنٹر پر پھیلے نہ۔ تو یہ دیکھیے میں اسے مکس کر رہی ہوں۔ تو تقریباً کوکا پاؤڈر جو ہے ہمارا مکس ہو گیا ہے۔ تو چلیے ہم اسے ایک بار اور ہینڈ بلینڈر سے 1 منٹ کے لیے بیٹ کر لیتے ہیں، تمام چیزوں کو یکجان کر لیتے ہیں۔ ہم نے 3 چیزوں کا استعمال کیا ہے، ان تینوں کا فلیور یکجان ہو جائے تاکہ چاکلیٹ آئس کریم جو ہے ہماری بہت اچھی بنے۔ بس 1 منٹ کے لیے میں اسے بیٹ کروں گی آئس کریم کو، چاکلیٹ آئس کریم کو۔ تو یہ دیکھیے میں اس کو پلٹ کے دکھاتی ہوں، آئس کریم بالکل بھی نیچے نہیں گرے گی، تو سمجھے چاکلیٹ آئس کریم ہماری بن کے تیار ہے۔ اب آئس کریم مولڈ لے لیجیے آپ، یا کوئی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر لے لیجیے، اگر آپ کے پاس پلاسٹک کا ہے تو آپ وہ لے لیجیے۔ تو چلیے جی اس کنٹینر میں ہم ڈال دیتے ہیں آئس کریم جو ہم نے بنا کر رکھی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ میں نے صرف 3 اجزاء استعمال کیے ہیں آئس کریم بنانے کے لیے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا جب آپ اسے سرو کریں گے کہ یہ آئس کریم گھر میں ہم نے بنائی ہے، اور یہ بہت اچھی بنے گی۔ میں تو کہتی ہوں یہ بازار سے بھی زیادہ اچھی بنے گی آئس کریم۔ تو آپ اس کو ٹرائی کر کے ایک بار ضرور دیکھیے، یہ بہت اچھی بنتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے آئس کریم۔ تو آئس کریم میں نے ڈال دی کنٹینر میں، اور اس کو میں اچھے سے سیٹ کر لیتی ہوں۔ اس کو ایک بار آپ ٹیپ کر لیجئے۔ اس کے اوپر میں ڈالوں گی تھوڑی سی ڈیری ملک۔ ڈیری ملک لی ہے میں نے 50 روپیز کی مل جاتی ہے آسانی سے، اس کو میں نے کرش کیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ڈیری ملک ڈالی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر کوکا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں اسے فوائل پیپر سے کور کروں گی تاکہ فریزر میں جب ہم اسے رکھیں تو اس کے اوپر آئس کرسٹل نہ جم سکیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ پہلے اس کے اوپر بٹر پیپر لگائیے، اس کے بعد فوائل پیپر لگا دیجیے۔ 6 گھنٹے کے لیے رکھیں گے فریزر میں۔
तो 6 घंटे हो चुके हैं। आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। फॉइल पेपर हटाएंगे तो ये देखिए आइसक्रीम हमारी कितनी अच्छी सी फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम आइसक्रीम स्कूप लेंगे और इसको हम पहले पानी में डिप करेंगे ताकि आइसक्रीम जो है हमारी आसानी से स्कूप आउट हो सके। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्रीज़ हुई है हमारी आइसक्रीम और कितने कम अज्जा में मैंने बनाई है आज चॉकलेट आइसक्रीम। तो हो गई है हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार। इसके ऊपर हम डालेंगे दोबारा से थोड़ी सी डेयरी मिल्क क्रश की हुई। तो ये देखिए मैंने इसको स्कूप आउट कर लिया है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत क्रीमी है और ये सिर्फ और सिर्फ व्हिपिंग क्रीम से ही क्रीमी बनेगी, बहुत फ्लफ़ी बनेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।